اب جو چھپ رہا ہے وہ گستاخیاں ہیں، جو سوری اب جو چھپ رہا ہے وہ گستاخیاں نکال کے چھاپ رہے ہیں، ایسے ہی ہے؟ نہیں تو ہے نا، یہ اصلاح تو فرض ہے. دیکھو دیکھو اصلاح تو مسلمانوں پہ فرض ہے کہ اپنی اصلاح کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو فرمایا ہوا ہے. آپ نے کہا نا ابھی فرقہ واریت کی بات ہے، تو کبھی بھی اسلام میں فرقے کی تصور نہیں ہے. اور یہ ویسے آپ لوگوں کے بھی پتہ ہے، اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں 72 فرقے بنیں گے اور ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وہی فرقہ ہوگا جو اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ چلیں گے. وہ یہ نہیں کہ تم برا ہو وہ برا ہو، یہ ہو سکتا ہے چاہے وہ دیوبندی ہو، وہ بریلوی ہو، وہ کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن وہ اطیع اللہ اور اطیع الرسول پہ چلنے والے. دورانی صاحب میری بات سنیں، ابھی ابھی آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آتی اللہ و آتی رسول پہ جو چلے گا. ہمیں یہ حدیث الفاظ دکھا دیں. آپ کتاب دکھائیں پہلے. ویٹ میٹ، یہ تو کون سی بڑی بات پہلے ہے. آپ میں حکم ابھی لگائیں، نکال کے کتاب کوڈو بھائی پہلے آپ حکم لگائیں کہ جو یہ بکواس لکھنے والا ہے اس پر کیا حکم لگتا ہے. ہم نہ دکھائیں تو آپ ہم پہ فتویٰ لگا دیجیے گا. یہ تم پر فتویٰ میں لگا رہا ہوں. تم سارے بھڑوی کے بچے ہو، کوتی کے بچے ہو، تاپم اور کوثر اللہ بچے. بس آ گیا بس ان کے پاس اتنا نہیں نہیں مویز بھائی نہ کریں، یہ اپنی تربیت شو کروا رہے ہیں اپنا. یہ فضائل اعمال کتاب نکالنی ہے. یہ دیکھو میری بات سنو، یہ بھی میرے پاس سکین موجود ہے. میری بات سنو، یہ بھی میرے پاس سکین موجود ہے. اس کا بھی اصل پہلے وہ کتاب مجھے دکھانا، پہلے وہ کتاب مجھے دکھا. فضائل اعمال پہلے ہے. وہ مجھے کتاب دکھا، پہلے مجھے وہ کتاب دکھا، ابھی ایک پہلے مجھے بھائی وہ نے کتاب دکھا. میں بات نہیں سنوں گا، وہ پہلے وہ فتویٰ کتاب دکھا. لگاؤ فتویٰ کہ مفتی محمود حسن پکا کافر ہے کہ وہ نبی رسول کہنے والے کی وہ تعویل کتاب کر دکھا، رہا ہے. مجھے وہ کتاب دکھا وہ پہلے. میں نہیں پکا سنوں گا. کافر ہے، تو نبی کافر اور ہے، رسول تو کافر، کہنے والے کی تعویل کر تو رہا ہے. کافر ہے، یہ تو دیکھیں کافر. عثمان علی رضوی کافر، یار آپ بہت فتویٰ بڑا لگاؤ کافر، کہ وہ کفر بہت کیا، بڑا فتویٰ کافر. لگا دو آپ. یار ایسے نہیں یار معیز بھائی، آپ نے اتار دیا. یہ دیکھیں فضائل اعمال ہے. ابھی دیکھو ابھی آپ لوگوں نے جو بات کر رہے تھے نا، کسی نے کہا کہ نہیں تبلیغ ہے ہی نہیں. یہ دیکھیں فضائل یہ اعمال سورہ مائدہ کی تقریباً 67 نمبر آیات ہے. آیات نمبر کیا ہے؟ برادر میری بات سنیں، ہم نے یہ نہیں کہا تھا، ہم نے کہا جو آپ نے حدیث سنائی ہے نا اس میں آتی اللہ و آتی رسول کے الفاظ دکھائیں جو فرقوں والی حدیث کے آگے آپ نے بیان کی. یہ تو قرآن کی ہے، یہ تو آگے ہے ہی نہیں. حدیث پہ تو بعد میں جائیں گے. آپ جوڑ آپ نے پہلے یہ بات کہی تھی نا کہ تبلیغ ہے ہی نہیں، کدھر ہے یہ تو دکھاؤ. تو سورہ مائدہ 67 نمبر آیات میں نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہنچا دو. ایک منٹ ساتھ بھائی، یہ آپ کیا دکھا رہے ہیں عثمان بھائی؟ یہ ذرا سنانا کیا بتا رہے ہیں آپ؟ یہ میں سنانے لگا ہوں. کہتے ہیں کہ یا اللہ معاف فرمانا، حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا. کون سے حضرت سے؟ یہ سنیے گا. کہتے ہیں کہ یہ جو زکریہ ہے فضائل اعمال، فضائل صدقات، فضائل حج، یہ جلد 2 ہے اس کی، ٹھیک ہے، فضائل اعمال کی. یہاں پہ لکھا ہے کہ یا اللہ معاف فرمانا، حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا. جھوٹا ہوں میں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے. میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں ہوں. وہ جو میں ہے وہ تو ہے، میں اور تو خود شرک در شرک ہے. یا پہ لکھے میں اور تو خود شرک در شرک ہے. یہ دیکھ لیں حضرت کے منہ سے کیا کلام جاری ہوتے تھے. او بھائی کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کا شریک ہوں؟ ذرا آپ یہ کتاب کا اوپر والا حصہ بتائیں، اس پہ لکھا ہوا ہے فضائل اعمال. یہ دیکھیں اس کا ٹائٹل پیج ہے یار، اگر نہ ہو تو پھر یار یہ کہنا. تو میں بھی بنا لوں گا یار، یہ کیا بات ہے؟ تو آپ لگائیں فتویٰ، میں آپ کو حوالہ یہ دکھاتا ہوں. یار یہ تو میں بھی بنا کے آپ کو بتا دوں گا، آپ کو میں گمراہ کر لوں گا، آپ بن جاؤ گے. اوہ یار کتنی دیکھو، میں قادیانیوں کے پاس جاتا ہوں، قادیانی مجھے کہتا ہے کہ یہ، میں اس کے سامنے 2 صفحات رکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ جلد 9 کی عبارت ہے، ٹھیک ہے. وہ آگے سے کہتا ہے نہیں 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 نہیں، یہ تو تم نے خود بنائی ہے کتاب. اچھا، میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ میں نے خود نہیں بنائی، یہ میں نے پورے 2 صفحے پڑھے ہیں، ان صفحات کے اندر یہ عبارات ہے، تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟ اچھا میں اس کو کہتا ہوں، میری بات سنو،
میں اسے کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے میں پوری کتاب دکھاتا ہوں، میں پوری کتاب دکھاتا ہوں، کیا یہ الفاظ اس میں سے نکل جائیں گے؟ پھر نہیں نکلیں گے نا، یہ الفاظ وہیں پہ وہیں رہیں گے. یہ صرف تعویل ہے آپ لوگوں کی کہ بھائی یہ تو میں خود بھی بنا سکتا ہوں، تو آپ مجھے جھوٹا کر دیں، آپ مجھے جھوٹا کر دیں کہ بھائی یہ عبارت نہیں ہے. یہ اگلے سنی آگے فضائل ایمان یار میں ہے. بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں. آپ دیکھو آپ کچھ پیش بھی کر رہے ہو نا، اس کی دلیل صاحب نہیں دے رہے ہو. اگر صاحب دلیل دو یار گے تو پھر بات بنتی ہے نا. یار دلیل تو یہ مانتے ہی نہیں. ابھی میں اس نے مجھ سے ایک سوال پوچھنا کہ آپ یہ دکھاؤ، یہ یار دلیل سورہ پختہ انعام، ہونا چاہیے، کڑک سورہ دلیل انعام ہونی کی چاہیے. 153 نمبر آیات ہے، سورہ انعام کی 153 نمبر آیات ہے، یہ اللہ اور اللہ کی رسول کا راستہ ہے. درانی صاحب آپ نے بات کی تھی حدیث پاک کی، آپ نے کہا تھا یہ حدیث پاک میں ہے. یہ حدیث نبی پاک صلی نہیں، اللہ میں نے اس کو کہا یہ قرآن کی، دیکھو آپ نے حدیث کہا تو تھا بعد میں ہے. نہیں آپ نے کہا تھا کہ حدیث پاک میں نبی پاک نے فرمایا ہے کہ فرقے بنے گے، ان میں سے ایک فرقہ جو ہے وہ جنتی ہوگا، اور یہ وہ فرقہ ہوگا جو اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ ہوگا. آپ نے یہ حدیث پاک کا نام لیا تھا، اور ہمیں اب آپ نے حدیث پاک کی دکھانی ہے جس میں یہ الفاظ میں نے تو موجود ہوں. دکھا دیا، سورہ نہیں انعام نہیں کی نہیں 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 153 یہ نمبر حدیث نہیں آیات ہے. ہے، آپ یہ حدیث نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. آپ نے حدیث والی پاک بات دکھانا. نہیں کرو، جاہلوں والی بات نہیں کرو. 153 نمبر آیات ہے سورہ انعام کی، ٹھیک ہے، اس اچھا میں یہ اچھا اچھا سارا تفصیل، پھر اس سے یہ نیچے ڈیٹیل اچھا لکھا چلے، ہوا ہے، سارا سارے ڈیٹیل اس بھائیوں میں نے لکھا سن ہوا لیا، ہے کہ اسلام سارے بھائیوں نے سن لیا ہے کہ اب اللہ حدیث کا راستہ پاک جو کیا ہے ہے، نا، میں دکھا رہا ہوں. سارے بھائیوں نے سن لیا کہ حدیث پاک قرآن پاک میں لکھے ہیں. جی چلے جی، حدیث اب قرآن پاک میں لکھے ہیں. بھی آپ بھی نا وہ کیا کہتے ہیں مرزائیوں کی طرح بال ٹھال مٹول کے. پہلے تو آپ لوگوں نے کہا کہ یہ تبلیغ ہے ہی نہیں، تبلیغ قرآن سے ثابت ہے، میں نے اس کا چلے آپ حوالہ کو دیا. حدیث آپ پاک ڈھونڈ ابھی کر آپ بات نے کہا گھما کہ رہے یہ ہیں نا یہ دکھاؤ. لوگ، بات گھما رہے ہو آپ لوگ، بات گھما رہے ہو. درانی ایک جگہ پہ بات اتار نہیں دے آ رہی معیز ہے. بھائی. درانی صاحب میری بات سنیں، میں اب آپ کو حدیث سناتا ہوں. وہ جو آپ نے 72-73 فرقوں والی کے آگے اطیع اللہ و اطیع رسول والا جملہ لگا دیا نا اپنے پاس سے، حدیث میں تعریف کر دی آپ نے. آپ کو پتہ نہیں کتنا بڑا گناہ ہے یہ. اس حدیث کے آگے والے الفاظ یہ ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سا راستہ ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ما علینا و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. آتی اللہ اور آتی رسول، آپ قرآن کی آیت کو حدیث کے آگے لگا رہے ہیں، حدیث کے اندر تعریف کر دی آپ نے، اور اوپر سے نیچے جا کے تم گالیاں نکال رہے ہو. کیا کاٹے نو گالیاں کہاں کاٹے نو ذرا چلو سناج نو اچھا گالاں اچھا، کہنے مجھے میرے کتاب بھائی دکھاؤ، میرے بھائی کتاب دکھا. ایک منٹ یار بھائی، ایک منٹ بلوچ بوس، بھائی ایک ایک منٹ منٹ بوس، کی ایک بات منٹ کریں، بوس، ایک ایک عثمان ایک کر منٹ بھائی، میری بات سنو بوس، ایک بھائی منٹ پہلے کتاب بات سنو. دکھاؤ، یہ بھائی کی تھوڑی سروس کتاب کر لینے دو، پہلے تھوڑی سی اس کتاب کی دکھاؤ سروس مجھے. کر لینے دو. یہ نیچے جا کے گالیاں نہیں کر رہا ہے درانی. درانی کو تھوڑا سا نا ملفوظات سے نوازو ذرا. کتاب خود بنائی ہے. ہاں وہی تھا. یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ آپ نے کتاب خود بنائی ہے، ایسے کوئی بنا سکتا. یہ گالی گالی نہ زیب دے، دیتی ہے جی، آپ گالیاں دو. عثمان بھائی، گالیاں نہ دے، مہربانی آپ کی یار. عثمان بھائی گالیاں. السلام علیکم. ہر کوئی مولوی بنا ہوا ہے، وہ گالیاں دے رہے ہو یار، السلام شرم علیکم آنی عثمان چاہیے بھائی. یار. وعلیکم بھائی السلام. کتاب فیصل دکھاتے بھائی ہیں، آپ نے عثمان گالی عثمان دی بھائی ہے؟ کتاب دکھاتے ہیں. عثمان علی بھائی بات سنیں، آپ نے گالی دی ہے ابھی؟ میں نے دی ہے ابھی کس نے گالی دی ہے؟ یہ عثمان بھائی عثمان، یہ کتاب معز دکھاتے دے ہیں. رہے ہیں، معز گالی دے رہے دیکھو اور یہ گالی نہ قاسم دے، گالی دے رہے ہیں. گالی نہ دے. عثمان گالی بھائی، نہ دو یار، گالی نہ دو. عثمان عثمان کتاب بھائی دکھاؤ بھائی. عثمان ایک منٹ بھائی، کسی اور کو بھی بات کرنے دے. کوڈو بھائی ایک سیکنڈ. عثمان بھائی السلام بھائی علیکم. وعلیکم السلام جی. عثمان بھائی میری نا ایک ہمبل ریکویسٹ ہے. میں واقعی کوئی میں آرگومنٹ یا بحث نہیں کرنی، کیونکہ میرے پاس اتنا نالج نہیں ہے جتنا آپ لوگوں کے پاس ہے. میں نے صرف وہ نا جو آپ نے انہیں آگے دکھایا تھا نا حوالہ، وہ میں نبی ہوں، وہ واقعی جینون میں بک دیکھنا چاہتا ہوں. اور میں اس سے پہلے میں کسی پہ فتویٰ لگا نہیں سکتا، کیونکہ میرے میں وہ ہے ہی نہیں پاور. میں ضرور آپ کو آلریڈی اپنے ورڈ دے رہا ہوں، اگر وہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور ایسے الفاظ جس نے لکھے ہیں، میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں. نہیں آپ ٹھیک اپنا ہے، پہلے تعارف کروائیں، واقعی دیوبندی ہے نا، پھر میں دکھاؤں
نہیں آپ نہیں سر کوئی میں اور آ جائے، یار یہ بھائی نہیں نہیں سر دیوبندی بریلوی یہ اور کیا آ ہوتا ہے؟ جائے، یہ اور کیا آ کے ہے بھائی بھائی؟ گانے شروع، کیا پتا آپ قادیانی اور قادیانی آ کے دیوبندی پہ کہہ دے جی میں لعنت ڈالتا ہوں. جی میں قادیانیوں پہ، ان کے بڑوں پہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آنے والے ایسے ہر انسان پہ جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے میں لعنت بھیجتا ہوں. میرے لیے خاتم النبیین حضرت محمد ان مصطفیٰ سب صلی پہ اللہ علیہ لعنت ہے جو وسلم دین بس. کا جو ہے نا ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں اور لوگوں کو فرقہ واریت میں ڈال رہے ہیں، اور یہ وہ دے رہے ہیں بے کہ شک لعنت، یہ بے شک سب پہ لاکھوں لعنت ہے، سب پہ لاکھوں جو لعنت ہے. اسلام کو ڈیمیج اچھا کرنے کی وہ جو کوشش کرے. اب فرقہ آپ عثمان بھائی وہ دکھانا جو ذرا کہے کہ کتاب، میں اللہ جرمن جھوٹ پڑھنا بول چاہتا ہوں سکتا ہے، کتاب. گندے کام کر سکتا ہے، فرقہ واریت تو وہ کرتے ہیں. جو کہے کہ نبی کا علم جو ہے وہ جانور پاگلوں جیسا ہے، یہ ہے فرقہ واریت. استغفر اللہ، استغفر جو اللہ. اب کہے کہ ایک بعض زمانہ استغفر اللہ، نبوی، اب ایک بات پکڑ کے چل رہے ہو، ایک بات جو پکڑ کے کہے چل رہے ہو بعض بھائی. زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یار یہ آپ اپنے منہ سے یہ نبی الفاظ پیدا نہ ہو نکالیں. جائے تو نبی صلی خاتمیت محمدی اللہ، میں آپ کوئی یہ فرق نہیں. یہ ہے، میرے بھائی یہ ہے، عثمان بھائی آپ اپنے منہ سے یہ الفاظ نہ نکالیں. یہ نبی کے یہ بارے میں ہاں. جو بھی آپ جس نے بھی کیا آپ ہے وہ سن تو نا، غرق ہی غرق ہے، ہماری بدوائیں آپ کوئی دیکھیں، کام نہیں آئے گی ان کے. آپ سن نہیں پا رہے نا، یہ الفاظ آپ کو سنے نہیں جا رہے. تو جو اس کا دفاع کرتے ہیں، بتائیں اس ٹک ٹاک پہ لوگ دیوبندی اس کا دفاع کر یار رہے ہیں، ان گالیوں کا دفاع کر رہے ہیں. بتاؤ ہمارے دلوں پہ کتنی چھریاں چلتی ہوں گی. شک بے شک یہ سن کے تو کسی کے دل پہ بھی چھری چل سکتی ہے. کون برداشت کرتا ہے ایسی باتیں؟ قادیانی ہمارے سامنے اگر سما معاذ اللہ کہ وہ مرزا کانے کا نام بھی احترام سے لینا تو ہمارے دل پہ چھری چلتی ہے. یہاں چلنی بھی پہ چاہیے. جو بندیوں کی سینکڑوں کتب میں گستاخیاں ہی گستاخیاں ہیں، وہ ہمارے سامنے ادھر اس کا دفاع کیا جا رہا ہے، اور ہم روزانہ کی بنیاد پر محنت کر کے ان کو یہ چیزیں دکھا کے ہم ان سے مناظرے بحث کر رہے ہیں. 4 مناظرے تو ہمارے ابھی ٹک ٹاک کے اپلوڈ بھی ہو چکے ہوئے ہیں. اب یہ بھاگے ہوئے ہیں، کوئی آ نہیں رہا ان کے سامنے. ابھی رات ہی بات ہو رہی تھی، کہہ رہے تھے جی وہ کتاب دکھاؤ. ہمارے اوپر فیضان بھائی موجود ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جناب دکھاؤ کہ اشرف علی تھانوی نے جو خود لکھی ہے ملفوظات کا اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہے. پھر جب اسے ہم نے دکھایا ہے کہ بھائی کتاب بھی تیرے سامنے موجود ہے، اب لگا فتویٰ. اب وہ کہہ رہے نہیں یہ اشرف علی تھانوی نے نہیں لکھی. جب ہم نے حوالہ دیا کہ بھائی یہ اشرف علی تھانوی نے اس کو بغور نظر خود دیکھ کر چھپوایا، پھر وہ آگے فتویٰ نہیں دے رہا. اس میں سیکسی بات لکھی ہوئی ہے، گندی بات لکھی ہوئی ہے. استغفر اللہ، اب استغفر آپ بتائیں کیا اللہ. کریں گے. تو اس میں نے طرح کی جو ہے نا، ہاں عثمان بھائی صرف مجھے وہ بک کا نام بتا دیں بس، تو وہ نا میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ بھئی واقعی یار اس طرح کا. میں تو بہت حیران ہوا ہوں، جی اور اسی بلیو طرح کریں کی. میرے لیے بڑی شوکنگ بات ہے یہ. اگر آپ مجھے عثمان بھائی کچھ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں جی جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے تھے؟ نہیں مجھے ان کے محلے کا نہیں پتا، مجھے ان کی کتابوں کا پوچھیں، کتابیں کون سی ہیں ان کی. یار جب آپ کو ان کے بیک گراؤنڈ کا ہی نہیں پتا کہ وہ کون سے کیا کرتے تھے، کیا ہے کیا نہیں ہے، تو الیاس آپ پھر کاندلوی میں کیسے ان بتاتا کی. ہوں، یہ تھا الیاس کاندلوی وہ تھے کہ انہوں نے وہ تبلیغی جماعت جو ہے اس کی بنیاد رکھی اور یہ کہا کہ میں اشرف علی تھانوی کی تعلیمات کو آگے لے کر جانے والا ہوں. پھر اس کے اوپر جی جب اس نے تبلیغی جماعت مقرر قائم کی، اور اسی کے اوپر دیوبندیوں نے فتویٰ لگا دیا کہ یہ بڑی گمراہیوں سے بھری ہوئی یہ جماعت ہے، اس سے دور رہا جائے. کیا کہیں اس سے جی دور رہا جائے. دیکھو قرآن میں حضور نے کیا فرمایا ہے کہ بھائی تبلیغ، آپ پہلے کیا بولتے ہو، تبلیغ کرنا اچھی بات ہے بری بات ہے؟ یہ آپ دیوبندیوں سے پوچھیں کہ تبلیغ کرنا تو اچھی بات ہے، میں دیوبندی سے تو کیوں پھر پوچھوں انہوں گا نے بھائی؟ فتویٰ میں کیوں آپ لگایا سے ہے. پوچھ رہا ہوں نا، میں آپ کا یہ نظریہ دیکھیں، دیکھ رہا ہوں بھائی. یہ دیکھیں فتویٰ میں آپ کو تو میں کیا یہ بولوں یار، فتویٰ تو اللہ معاف کرے آج کل ایسا بن گیا ہے نا کہ کوئی بھی اپنے مفاد کے لیے کسی کو بھی فتویٰ دے رہے. یہ ہمارا پاکستان یہ اس لیول پہ آ چکا ہے، اللہ معاف کرے. یہ آپ اتنا فتنہ دیوبندیوں سے واری، پوچھیں. اتنا فتنہ پھیل گیا کہ یہ دیکھیں ہمارے کو بٹا کے رکھا ہوا ہے کہ بھائی نبی علیہ السلام آئیں گے، ہم نے کچھ نہیں کرنا، وہ وہی کریں گے یہ دیکھیں جو چل رہے وہ یہ چل. کتاب ہے، اللہ معاف کرے. یہ جی کتاب ہے الکلام البلیغ. یا پھر ٹھیک مجھے ہے جی، وہ بتا رہے یار، مجھے کتاب یہ کہہ بتائے رہے ہیں مجھے. کہ دیوبندی مولوی محمد فاروق اترانوی کے نزدیک دیوبندی تبلیغی جماعت بدعت اور دلالہ ہے. یہ دیکھ لیں، میں خود تو نہیں لکھ رہا، یہ دیکھ لیں کتاب ہے الکلام بھائی البلیغ. میں تبلیغیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. تبلیغیوں میں یار انسان غلطی کا پتلا ہے، انسان میں ہر طریقے کے رنگ آتے ہیں بھائی. مسلمان اب کوئی ایسے بھی آ جائے گا جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہوگا لیکن ہوگا وہ کافر. ہم نے یہ تو نہیں دیکھنا ہے نا یار کہ تبلیغیوں سے ہمارا واسطہ نہیں ہے، ہمارا تبلیغ سے واسطہ ہے.
یہ یہ دیکھیں حق اور سچ کام ہے، حضور کی بات کو پھیلانا، اللہ کے دین کو ہر ایک فرد تک پہنچانا، تبلیغ یہ یہ ہے۔ دیکھیں یہ دیکھیں اشرف یار علی ان کو تھانوی گولی کے مارو یار، ان کو چھوڑو اشرف یار، علی آپ پی ڈی تھانوی ایف کے مجھے دکھا خلیفہ رہے ہو کا پھر۔ اقرار ہے، اشرف علی تھانوی کے خلیفے کا اقرار ہے۔ یہ کون ہے خلیفہ؟ کہتے ہیں دیوبندی تبلیغی جماعت بدعتی جماعت ہے۔ یہ ہے جی جناب شاہراہ تبلیغ قاضی عبدالسلام، قاضی عبدالسلام، یہ پورا حوالہ پڑھ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جماعت بدعتی ہے۔ کہتے ہیں اب یہ جو موجودہ سلسلہ جو تبلیغ کے نام سے جاری ہو گیا، یہ بہت سے اجزاء کا مجموعہ ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے اس کے 20 اجزاء بنائے، کچھ صحیح کچھ غلط۔ صحیح اجزاء اس کے بہت خوش رنگ ہیں اور غلط اجزاء اصلاح طلب ہے۔ عوام میں اس مجموعے کا نام تبلیغ ہے۔ اولاً تو ظاہر ہے غلط اور صحیح کا مجموعہ غلط ہی ہوتا ہے، جیسا کہ پاک پانی اور نجس پانی کا مجموعہ نجس ہوگا۔ کہتے ہیں نجس کے ایک قطرے سے سارا کنواں پلید ہو جاتا ہے۔ ثانیاً تبلیغ کا یہ موجودہ نظام قضائی اور معمولات رائجہ منصور سے منقول نہیں ہے، اور عوام ان کو دین کی عقیدت سے اور فلاح آخرت و ثواب کی نیت سے برت رہے ہیں، بلکہ اس بدی یعنی کہ اس بدعتی نظام کو مقبول اور نامقبول کے درمیان معیار بنائے ہوئے ہیں۔ یہ حقیقت عند الشرع بدعت دلال ہے۔ یہ ان کی جماعت کی حقیقت اصل میں کیا ہے؟ عند الشرع بدعت و دلال ہے۔ یہ گمراہی پر مبنی یہ جماعت میرے بنی بھائی ہے۔ میں آپ کو کچھ عرض جی 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 بھائی کتاب دکھائیں گے عثمان بھائی؟ یار تو ایک منٹ صبر کان ہے یار۔ ہاں سب یار رکا نا، سب رکا۔ آپ چلے جاؤ نہ، آپ کے پاس دلیل ہے کوئی میری بات کا جواب دینے کی؟ کہ بس دلیل یہ ہے، آپ کو پتہ ہے میں نے کیا پڑھ کے سنایا؟ آپ کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہونا کیا پڑھ کے سنایا۔ جب کوئی لے کے آؤ کسی مفتی کو، کسی پڑھے لکھے کو لے کے آؤ، وہ مجھ سے نہ پوچھے کہ میں نے کیا پڑھا ہے، پھر میں اس کو اصل کتاب سے دکھا کر اس سے فتویٰ طلب کروں۔ آپ جاؤ جا کر نا مجھ سے پھر یہ مناظرہ رکھواؤ ہمارا، کہو کہ عثمان علی نے یہ حوالہ پڑھ کے سنایا تھا کہ جو نبی اور رسول کا دعویٰ کرے، خود کو نبی اور رسول کہے، پھر اس کے بعد اس کے قول کی تعویل کر لی جائے گی میرے اور بھائی یہ کہا آپ کی جائے گا۔ اوقات نہیں ہے، آپ کی اوقات نہیں ہے کہ آپ کسی عالم یا مفتی سے مناظرہ کرو اسلام کے، آپ ابھی کی یار اوقات نہیں ہے۔ تمہارے ٹک ٹاک پہ وہ جو جتنے مولانا مفتی ہیں نا، وہ صرف نام سے ہی ہمارے گھبراتے ہیں کہ ان سے مناظرہ، ان سے مباحثہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ خود کیا ہے؟ موت بھی نہیں ہوں گے بھائی۔ یہ دیکھو، یہ تمہارا ہی ڈیٹا ہے ہمارے پاس، کتابیں ہمارے پاس، یہ دیکھو پتہ کتنا ڈیٹا ہے؟ تیری سوچ ہونی ہے، تیری سوچ ہونی ہے کہ کتنا ڈیٹا ہے ہمارے پاس ہے۔ تم لوگوں کو ہم نے چارٹ کے رکھا ہوا ہے، یہ سارے حوالہ جات، یہ میری کتب جان کے جس فولڈر میں میرے حوالے ہیں نا، اسی فولڈر میں پی ڈی ایف موجود ہیں، اسی فولڈر میں، اور جو نہیں ہوتی وہ نیٹ سے میں لے بھی بھائی لیتا میری ہوں۔ بات تو سن لے۔ یہ دیکھ لو یہ کتنا ڈیٹا ہے، یہ فولڈر ختم نہیں ہونے، یہ فولڈر جو ہے نا یہ ختم نہیں ہوں گے، یہ اتنا ڈیٹا ہے تمہارے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھو اساتذہ کے گستاخ ہیں، یہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اچھا میرے نذیر بھائی میری الناس، بات تو سنیں، میری بات تقویت تو سنیں، الایمان، مجھے میوٹ کر رہے حضرت ہو آپ عائشہ بات۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی، حفظ الایمان والی گستاخی، یہ دیوبندی ایک ترجمے، گمراہ یہ دیکھو انسان وہی ہے، گستاخانہ بیوقوف ترجمے، انسان وہی ہے جو یہ پڑھ خود لو، بک بک کر رہا ہو، دوسرے کی بات نہ سن رہا یہ ہو۔ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو میرے ساتھ بھائی میں نے سمجھ پی میں ڈی ایف آئی بھی آپ کو؟ یہ دیکھو اسی کا میں نے پی ڈی ایف بھی رکھا ہوا ہے، یہ پی ڈی ایف نظر آ رہا ہے یار اسی کا آپ میں نے، بات یہ گھما دیکھو رہے ہو، نظر آپ آ رہی ہے۔ موضوع گھما رہے ہو، آپ موضوع گھما رہے ہو۔ آپ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ آپ موضوع گھما رہے ہو، کیا یا موضوع ہے بھائی؟ آپ آپ یا کا موضوع ہی بات سے کوئی نہیں بھاگ ہے، رہے ہو۔ اب موضوع موضوع بتاؤ، تو چلو آپ کا موضوع کوئی بتاؤ، نہیں ہے۔ موضوع اب بتاؤ چلو، میں نے جس میں بات کی آپ نے مجھے وہ بات مکمل نہیں کرنے دی، بیچ میں کاٹ دی تاکہ چلو جو ہے نا آپ چلو اپنی میں بات شروع بتاتا کر ہوں، سکو اور میری بات پہلے کاٹی جائے، اور مجھے بار ایسے بار کریں میوٹ کیا موضوع جا بتائیں، رہا ہے۔ موضوع پہلے بتائیں آپ اپنا موضوع ایسا بتائیں۔ کریں کہ پہلے آپ کئی مدرسے میں داخل ہو جائیں، دین کی تعلیم کریں، پھر آ کے بیٹھ کے مناظرہ کریں۔ ٹھیک ہے آپ کی ابھی اوقات نہیں ہے، یا جتنے بھی بیٹے ہوئے اپنے آپ کو عالم مفتی کہہ رہے، آپ سب کی اوقات نہیں ہے کہ کسی عالم یا مفتی سے آپ مناظرہ کریں۔ سمجھ آئی بات آپ ٹھیک کو؟ ہے میں گالیاں نہیں دوں ٹھیک گا، ہے میں کسی کی طرح بغیرت نہیں ہوں گا کسی کے ماں بہن کو یاد کروں، میرے اپنی گھر پہ ماں بہن ہے، ٹھیک ہے؟ تیسری بس ہوگی بات، اب میں کر لوں بات؟
یہ دیکھیں جی، کہتے ہیں جی خود داخلہ لیں تو پہلے آپ اپنے مجدد کو کسی نا اچھے سے مدرسے سے پڑھوانا تھا، پھر اس کو بات کاٹ مجدد رہے ماننا تھا۔ ہو آپ، میری بات پھر کاٹ رہے ہو، آپ کے پاس میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ کیا سوال کیا ہے بھائی؟ یہ سوال کون تو بتاؤ مجھے یار، نام میوٹ کریں اسے، اس کا سوال کیا ہے؟ مجھے وہ سوال پوچھنے تھے۔ یہ سوال کیا ہے ڈاکٹر بھائی تمہارا؟ کنول صاحبہ کہہ رہی ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں۔ میں الحمدللہ میں اپنی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، الحمدللہ۔ اللہ مجھے توفیق دے رہے، کوئی اور نہیں، بہت انسان صاحب، کو توفیق اللہ ہی دیتے۔ بہت سا بات سنیں، دیکھیں اس کی بات کو نہ آپ اگنور کریں، وہ پہلے ہمارے خلاف لگی ہوئی تھی، اب آپ کے خلاف شروع ہو گیا۔ آپ جو ٹاپک چل رہا ہے نا اوپر، اس پہ بات کریں، اس کو چھوڑے آپ۔ تو مجھے میرے ٹاپک پہ چھوڑا نہیں جا رہا ہے نا جمیل بھائی، مجھے عثمان بھائی بار ٹاپک بار کیا ہے بھائی؟ موضوع کیا میری ہے بات تمہارا؟ کاٹ، ٹاپک کیا ہے؟ تاکہ میں موضوع اپنے کیا ہے موضوع۔ یار؟ یا تو یہ موضوع بتائے، سوال بتائے، سوال کر کے نیچے چلا جائے بس۔ او بھائی عثمان اللہ بھائی کے یہ کس بندے میں کور کیا دماغ سے بات کر رہے ہیں جو اپنی کتابیں مانتا نہیں ہے، اپنی پی ڈی ایف تک آن نہیں کر رہا جو بندہ، تو السلام وقت آنے علیکم۔ کے اوپر اپنے علماء اکرام کو بھی جو ہے نا وعلیکم اس نے ڈسکاؤنٹ کر السلام۔ دیا۔ وعلیکم السلام۔ چلے اب میں موضوع دے دوں آپ کو، کوئی ایک موضوع دیکھیں، کوئی آپ کو بار بار کال کر رہا ہے کوئی۔ یار آپ سے میں یقین مانو بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں بن رہا ہے، کیونکہ آپ میری بات بیچ میں کاٹ رہے ہو، اور میں ایسے ہم نہیں بندوں سے کاٹ رہے بالکل بھائی، بھی آپ کو بات خود نہیں کال کرنا آ چاہوں رہی ہے، گا۔ آپ پیچھے خود یہ جا رہے ایک ہو۔ کال نہیں، آپ مجھے بار بار میوٹ کر رہے ہو، آپ بار بار یہ مجھے بھائی میوٹ آپ کر خود رہے ہو۔ پیچھے جا رہے ہو بھائی۔ میں اپنی لائن پہ آ رہا ہوں، میں اپنی بات بہت مکمل صاحب کرنے جا رہا ہوں، بات تو مجھے سنیں، بیچ میں روک رہا ہے، مجھے بیچ میں میوٹ کر بہت رہے ہیں، صاحب، یہ نہیں اور فیئر میں بھائی، نے اٹس ناٹ فیئر۔ یار بات سن لیا کریں، میں میوٹ کر رہا ہوں آپ کو۔ دیکھیں بات سنیں، آپ سے عثمان بھائی نے مطالبہ کیا ہے کہ آپ یہ فتویٰ لگائیں کہ اگر کسی بندے نے یہ بات لکھی ہے تو وہ بندہ کافر ہے۔ آپ یہ مطالبہ پورا کر دیں، پھر آپ کو ہر کتاب جو آپ مانگیں گے نا بھائی میری ساتھ ساتھ اتنی آپ کو اوقات دکھائی نہیں جائے ہے، گی۔ میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں کسی پہ فتویٰ ڈال لوں، نہ آپ لوگوں کے پاس یہ اوقات ہے، اور نہ آپ لوگوں کے پاس یہ رائٹ ہے کہ کسی کے اوپر فتویٰ لگاؤں۔ پہلے آپ اپنی تعلیم تو مکمل کریں، کسی کی او پی ڈی ایف بھائی بنا بات کے ایڈٹ کر کے سنیں، لگا بات رہے ہو، سنیں، آپ لوگوں کو بات سنیں، گمراہ بات کر رہے سنیں، ہو۔ بات سنیں، بات سنیں، بات سنیں۔ ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جگہ پہ آپ اگر لوگ کیسے ہیں کہ آپ بات سنتے نہیں ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ میوٹ لگا دیں۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کسی شخص کا نام لے کر اس پہ فتویٰ لگائیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جو عبارت ہم آپ کو سنا رہے ہیں کہ اگر یہ عبارت کفری ہے تو پھر یہ عبارت لکھنے والا کافر ہے۔ کسی کا نام لینے کی یہ ضرورت ہے کہ ہم لکھنے، اس عبارت کی کا بات مجھے، کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اس کا دلیل تو دو، مجھے صحیح کتاب لے کے آؤ، یا آپ پی ڈی ایف فون کر رہے ہو، وہ تو ایڈٹ بھی ہو سکتا ہے بھائی نا، نہیں یہی تو یار، ایڈٹ آپ بھی وہ ہو کہہ سکتا رہے ہے۔ ہیں، یہ تو معذرت، آپ میری کہہ بات رہے سنیں، ہیں۔ معذرت، میرے پاس ادھر کوئی لائبریری موجود نہیں ہے، میں تو کیونکہ پھر آؤٹ آپ آف کیسے کنٹری ہوں۔ بیٹھ کے بات میری کر تو بات سکتے سن ہو لو اب بھائی؟ یار، او بھائی میری تو سن لو بات، جو حقیقت ہے، جو سچ ہے وہ بتانا عثمان بھائی چاہیے۔ پہلے میری بات یہ سنو۔ دیکھو میری بات نہیں سن رہا، نہیں میری نا، بات نہیں سن رہا، آپ غلط بات کر رہے ہو نا، میری بات نہیں آپ سن رہا اگر یار، یہ بولو، دیکھو میری بات نہیں اب سن رہا، دیکھو جو حقیقت پلیز یہ بات بھائی، او پلیز یہ بات، ہو یار بھائی نیچے بیٹھ کے سن لو، مہربانی تمہاری، کب سے سر کھا لیا ہے، سر کھا لیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جو حقیقت ہے وہ سچی، میرے پاس کوئی لائبریری نہیں ہے، میں آؤٹ آف کنٹری ہوتا ہوں، ہاں میں جو پی ڈی ایف ہیں ان کی میں ویریفائی کر لیتا ہوں، کسی سے پوچھ بھی لیتا ہوں، اور یہ حوالہ جات اوریجنل کتاب میں موجود ہیں، یہ میں حق رکھتا ہوں اور میں یہ پوچھ لیتا ہوں۔ ابھی فیضان بھائی نے آپ کو اوریجنل کتاب سے دکھایا تھا، آپ لوگوں نے ایک بھی اس فیضان بھائی کا جواب نہیں دیا، ایک بات نہیں کی۔ اب میں آپ کو اوپر لے رہا ہوں۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ بھائی مفتی ہونا چاہیے فتویٰ لگانے کے لیے، دیکھیں ہم بھی تو مفتی نہیں ہیں، ہم بھی عالم نہیں ہیں، لیکن ہم اپنے علماء کا فتویٰ بتاتے ہیں، ہم خود لگاتے نہیں ہیں، ہم اپنے علماء کا فتویٰ بتاتے ہیں۔ وہ فتویٰ تمہیں دیکھنا ہے تو وہ فتویٰ دکھا دیتا ہوں کہ علماء دیوبند کے اوپر، ان 4 اکابرین کے اوپر فتویٰ موجود ہے، اور جو من شک فی کفر عذابہ فقط کفر کے تحت، یعنی کہ جو ان کفریات میں شک کرے، ان کے عذاب میں شک کرے، مسلمان ہونے میں شک کرے، تو وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے۔ فیضان بھائی اگر آپ موجود ہیں تو ان کو اوریجنل کتاب سے دکھائیں، وہ کہتے ہیں اوریجنل کتاب سے ہم دیکھ کے بات کریں گے۔ تو اصول پھر یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس بھی بات کرنے کے لیے اوریجنل کتاب ہونی چاہیے۔ فیضان بھائی آپ کو اوریجنل کتاب دکھائیں گے کیونکہ یہ ان کے پاس لائبریری موجود ہے۔ کیوں جی معیز بھائی، یہ اصول ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بتائیں۔ یہ اصول ہے، لیکن ان لوگوں کو اصولوں کا کیا پتہ کہ اصول کیا ہوتے ہیں، ضوابط کیا ہوتے ہیں۔
ان کو بس یہی رٹ لگی ہوئی ہے ہمیں اصل کتاب دکھائیں. ہم تو یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ جیسے جمیل بھائی نے کہا کہ آپ لوگ کسی ایک شخصیت کے اوپر فتویٰ لگائیں. ہم نے کہا کہ جو اس طرح کی بکواس کرے بس یہ بتا دیں یہ بکواس کرنا کفر ہے کہ نہیں، بس یہ بتا دیں. لیکن وہ یہ بھی بتانے سے قاصر ہیں، جان چھڑا رہے ہیں بس اپنے اکابر کو بچا رہے ہیں. یہ لوگ بس اکابر کی محبت میں اندھے ہیں، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بس وہی چھڑولے مار رہے ہیں. بس ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ تم الیاس کاندلوی کو کافر کہو، فلاں بندے کو کافر کہو، اشرف علی تھانوی کو کافر کہو. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم آپ کو عبارت پڑھ کے سنا رہے ہیں، نہ کتاب والے کے اوپر فتویٰ لگاؤ، کچھ بھی نہیں، بس یہ بتاؤ کہ یہ جملہ کفریہ ہے کہ نہیں، اور جو ایسا لکھے، جو ایسا عقیدہ رکھے، اس کے بارے میں حکم شرع کیا ہے، بس وہ بتا دو. لیکن یہ لوگ بس جان چھڑا رہے ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، بعد میں کہتے ہیں اصل کتاب دکھاؤ، اصل کتاب دکھاؤ. عجیب ڈگوسلے ہیں. اصل کتابیں ساری نیٹ پہ پڑھی ہیں، جا کے دیکھ لو. اگر جھوٹے ہوئے تو جناب ہم پہ لگا دینا کوئی نہ کوئی فتویٰ، ہمیں کیا ہے. اور اگر سچے ہوئے تو تمہارا فتویٰ وہ ٹھیک ہوگا جو تم یہاں پہ بیان کرو گے کہ جناب جو اس طرح کا عقیدہ رکھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن آپ لوگوں کے اندر اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ جناب آپ اتنے الفاظ اپنے منہ شریف سے نکال دیں کہ جناب اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے. اس طرح تو آپ لوگ پھر قادیانی کو بھی کافر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ لوگوں نے تو قادیانیوں کی کتابیں پڑھی نہیں ہیں، پڑھی تو علماء نے ہیں. تو ہم بھی آپ کو علماء کا فتویٰ دکھا رہے ہیں کہ علماء نے ان خبیثوں کو کافر کہا ہے ان کے کفر کی سبب، لیکن آپ لوگ مانتے نہیں ہیں. اصل کتاب، اصل کتاب. پھر تو قادیانی کو بھی کافر نہ مانو تم لوگ، کیونکہ تم لوگوں نے تو ان کی اصل کتابیں دیکھی نہیں ہیں. بالکل، ان کو چاہیے کہ آئندہ سے جب علماء قادیانیوں پر فتویٰ لگائیں یا ان کو کافر کہیں نا، تو یہ علماء کو جا کر کہیں کہ عالم صاحب پہلے ہمیں اوریجنل کتاب دکھاؤ، ہم نہیں تیری بات مانیں گے. کیوں؟ ہم نے مرزا انجینئر کو ماننا ہے. مرزا انجینئر کہتا ہے کہ ہم صرف مسلمان ہیں، یہ فرقہ نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ، یہ ان کو میں اب اوپر لیا ہے، موضوع ہم شروع کرتے ہیں آپ کے ساتھ. موضوع یہ ہے میرے بھائی، میری بات سنو. موضوع یہ ہے کہ آپ نے خود کو کہا کہ میں صرف مسلمان ہوں، نہ دیوبندی ہوں، نہ میں وہابی، نہ میں اہل حدیث، نہ میں غیر مقلد، نہ میں بریلوی، میں صرف مسلمان ہوں. یہی کہا نا آپ نے؟ جی ٹھیک ہو گیا. تو جو کوئی خود کو اہل سنت کہے اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ بھائی میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں کسی کو فتویٰ دوں. بھائی میں جسٹ آپ کو یہی کہوں گا کہ مجھے میرا اپنا فتویٰ. تو پھر بھائی ابھی تو آپ فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ فرقے ہیں، اہل سنت بھی فرقہ، بریلوی بھی فرقہ. فتویٰ دیا نا ابھی آپ نے. آپ نے اگر ریکارڈنگ نہیں کی ہے تو آپ یہ غلط بات کر رہے ہو. میں نے اس میں کوئی مینشن نہیں کی ہے کہ یہ فرقے یہ جہنم جائیں گے، یہ کریں گے. میں نے فرقوں کی بات ہی نہیں کی ہے. میں نے بولا مجھے کسی کے نام سے نہیں بلاؤ، میں جسٹ مسلم ہوں. بھائی اللہ بہتر جانتے ہیں، میرے پاس کوئی غیب کی علم نہیں ہے، نعوذ باللہ. میں اللہ بہتر بریلوی جنتی ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں. آپ جنتی ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے. جب اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو پھر بحث کس چیز کی؟ بیس یہی ہو رہی ہے کہ آپ اگر آپ کسی کو غلط قرار کیسے دے سکتے ہیں جب اللہ ہی جانتا ہے؟ آپ کسی کو غلط قرار کیسے دے رہے ہیں؟ آپ کسی کو غلط کیسے قرار دے رہے ہو؟ کیونکہ ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، اللہ کا قرآن، آپ کے پاس حدیث. دلائل بھی اپنے طرف سے موجود ہے نا، ایڈٹ کیے ہوئے. کیا دلیل ہے آپ کے پاس آپ کہ یہاں میں نے پہ عوام کا کیا پدو دلیل کاٹ ہے؟ رہے ہو، آپ بیٹے ہوئے عوام کا پدو کاٹ رہے ہو. چلو ٹھیک ہے. آپ نے مطالبہ یہ میرے کیا، بھائی، ایک منٹ بات سنو یار. اب میری بات سنو. اب فیصلہ ہو گیا کہ ہم حوالہ جات وہ سکین ہے وہ کاٹ رہے ہیں، یہ فیصلہ ہو گیا. اب میری بات سن لو. آپ کو دیکھنی ہے اوریجنل کتاب، ایسے ہی ہے نا؟ اگر اوریجنل کتاب آپ کو دکھائی جائے، اوریجنل کتاب لا کر ابھی دکھا کر آپ کو وہاں سے عبارات پڑھائی جائے، تو پھر آپ مکریں گے تو نہیں؟ پھر آپ کہیں گے تو نہیں کہ میں بھائی اللہ ہی بہتر جانتا ہے؟ پھر بھی آپ یہی کہیں گے تو نہیں نا؟ جواب دیں. فیضان بھائی ادھر موجود ہیں، ان کے پاس اوریجنل کتابیں موجود ہیں، پھر آپ کیا کہیں گے؟ چلے دکھا دینا بھائی، دکھا دیں. فیضان بھائی آپ نے اگر کام مکمل کر لیا ہے تو وہ کتاب لے کے آئیے گا، تقویۃ الایمان، وہ تقویۃ الایمان دکھائیے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ یہ دیوبندی ہیں نہ یہ اہل حدیث ہیں، تو ان کا ان کتابوں سے لینا دینا کیا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. میری بات سنیں بھائی، کتابیں کسی اہل حدیث یا بریلوی یا دیوبندی کی نہیں ہوتی ہے.
भाई हदीसें किसी देवबंदी या बरेलवी की नहीं होती है, ये मुसलमानों की है। हुजूर अच्छा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें मुसलमानों के लिए, उनकी इस्लाह के लिए, ये किसी चले देवबंदी या बरेलवियों के लिए नहीं है। भाई आप गलत बात नहीं करो ना, सही बात है, चलो सही बात है भाई। सही आप गलत बात कर चले रहे हो। चले मैं आपको ना किताबें दिखाता हूँ। पीडीएफ मंजूर है कि नहीं? पीडीएफ में नहीं मानता हूँ भाई, साफ बात है। चलो चलो फिर जाओ यार भाई आप मेरी नहीं, पीडीएफ के ऊपर यार भाई भाई मैं एक ये बात कहूंगा कि अच्छा मेरी बात आपको सुनना। किसी ने आप मेरी बात सुनना, आप मेरी बात सुने। को किसी ने पेड करके आपके बिठाया, पास यहाँ पेड कर रहे कि यहाँ मेरी पे बात तो इंकशाफ सुन लो। फैलाओ, इन आपके अवाम का पास फुद्दू कर दो। बुखारी हदीस है आपके पास? किताब मौजूद है आपके पास? मैं यहाँ पाकिस्तान में नहीं हूँ, मेरे पास पाकिस्तान में एक एक किताबें पढ़ी हुई है। जब मैं पाकिस्तान जाऊँ उसमें भी अब आप बोलोगे इतना टाइम है, पहले आप बात कर रहे हो, तो नहीं इस नहीं वजह से मैं अपने ठीक हो आप को गया, पीछे मैं हट रहा हूँ। मैं निकल रहा ठीक हूँ है। मैं बोर्ड आपकी से, बात तस्लीम कर क्योंकि ली। ना आपकी बात मुझे समझ नहीं चले आ रही। मैं जो आप आपकी बात दलील दे तस्लीम रहे कर हो ली है। वो उल्टी मैंने सीधी है। आपकी बात ना तस्लीम कर ली जी है कि आप क्योंकि मुल्क से बाहर है, लाइब्रेरी आपके पास मौजूद नहीं है, कुतुब आपके पास जी जी मौजूद नहीं है, ठीक है? जी ठीक है, जब आपसे बहस होगी तो मैं आपसे कोई दलील तलब करूंगा तो सारी बात है आप नेट से कोई उठा के, मुझे किसी ऐप से नहीं, उठा मैं नहीं के दूंगा, नहीं मैं दूंगे। क्यों दूंगा? ठीक है, तो जब आपसे मुझे बहस ही नहीं हो जब सकती मेरी भाई, आपसे बहस हो ही नहीं सकती। क्यों? जब आप हमारी किसी बात का रद्द करेंगे तो वो दलील देनी पड़ेगी। वो रद्द आप कहाँ से पेश करेंगे? वो रद्द फिर आप किसी किताब से पेश करेंगे, वो आपको नेट से मिलेगी या गूगल से या पीडीएफ से या ऐप से मिलेगी। ऐप आपके लिए हुज्जत नहीं है, तो जो आपके लिए हुज्जत नहीं है वहां से आप दलील भी नहीं दे सकते भाई। बात देखें, अगर कोई बात पीडीएफ में मौजूद है और वो वेरीफाइड हो, ओरिजिनल वेरीफाइड मौजूद हो, ठीक है, तो फिर उसको मानना पड़ेगा क्योंकि वो ओरिजिनल किताब का स्कैन है। जी भाई आप बात कर लें यार, ये बंदा है जान खा रहा था हमारी। क्या नाम है भाई आपका? आप करें बात, क्या करना चाह रहे हैं आप? मोहित भाई इनसे कीजिएगा बात। अनस लिखा भाई हुआ है ना वो। अपना तारुफ तो करवाते जाएं। जी मैं अनस मौलवी समुंदरी से बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान से। जी जी, किस मकतब फिक्र से आपका ताल्लुक है? यार बस मुसलमान है सब हम, आप भी मुसलमान, हम भी मुसलमान। हम किसी पे नहीं ये लगाते कि ये काफिर है वो काफिर है। बस आपको ये बताना चाह रहा था कि ना जो आपने वो पीडीएफ दिखाया है ना, यानी अच्छा उसके अच्छा, ऊपर जो बंदा मुसलमान कहे आप उसको काफी नहीं समझते? नहीं नहीं ये बात अपने नहीं है। जुमले पे कायम है आप? कि ते- जो शख्स कहे वो कि मैं मुसलमान हूँ, आप उसको कहते हैं कि आप उसको काफिर नहीं कह सकते? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, मैं आप और हम सही लोगों की समझा बात मैं, कर रहे हैं। आपने अहले यही हदीस कहा हो ना? गए, अहले हदीस और बरेलवी और देवबंदी ये मुसलमान है। मरज़इयों को नहीं मैं मुसलमान मानता। आप उनकी तरफ लेके जाएंगे ना बात को। मरज़ई भी तो खुद को मुसलमान ही कहते हैं, फिर उन पर फतवा क्यों है? नहीं नहीं वो काफिर है, को खादम वो क्यों? काफिर है भाई। वजह क्या है? वजह क्या है? नहीं, वजह भी तो होती वो है ना। हमारे नबी को आखिरी नबी है जी। वो वो हमारे नबी को आखिरी जो नबी। नबूवत का दावा करे उनके में, जो क्या नाम उनका, मिर्जा गुलाम, कहने में तो वो मानते हैं पर वो नबूवत का दावा भी करते हैं ना साथ में, इस वजह से वो काफिर है। अच्छा, नबूवत का दावा करते हैं। और जो अच्छा जो नबूवत का दावा ना करे वो कहते हैं जी उसने नबूवत का दावा नहीं किया, तो ऐसे बंदे के बारे में आपका क्या ख्याल है? यार उनके बारे में मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है, हम अपनी बात कर रहे थे। आपने जो किताब दिखाई थी ना उससे बात करें कि उसमें ना सफ़ा नंबर लिखा हुआ था ऊपर, ना उसमें फ़ज़ाइल अमाल ऊपर मेंशन होता है, वो भी नहीं मेंशन था उसके ऊपर, किताब के ऊपर जो पीडीएफ दिखाई है आपने। अच्छा मैं इस बात उनको नहीं मुझे पता, वो काफिर है, हमारे नज़दीक काफिर है बस। अच्छा, वो जो जुमला लिखा हुआ था आप उस जुमले के बारे में क्या कहते हैं? ये छोड़े कि वो किस किताब में लिखा हुआ है, छोड़े इस बात को, ये भी छोड़े कि वो देवबंदियों की है, वहाबियों की है, सुन्नियों की है, इस बात को भी छोड़ें। उसमें जो लिखा हुआ है मैं और तू खुद दोनों शरीक यानी शिरक है, आप इस जुमले के बारे में क्या कहते हैं कि ये जुमला कैसा है शरई लिहाज से, दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त?
جس نظریے سے آپ بتا رہے ہیں اس نظریے سے نہیں درست ہے. درست نہیں ہے نا. تو اگر آپ کو اصل کتاب سے نہیں. سکین دکھا دیں اس سے پہلے آپ یہ حکم لگائیں کہ ایسا جملہ کہنے والا کیا مسلمان رہتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے کسی کو؟ نہیں، وہ مسلمان نہیں رہتا. نہیں رہتا. لیں بھائی نے حکم لگا دیا. عثمان بھائی آپ گوگل پہ جائیں, گوگل پہ جا کے وہ کتاب کو باقاعدہ نہیں یہاں پر بھائی، دکھائیں اور اصل وہ کتاب صفحہ نمبر دکھائے نا، یہاں پہ اصل بھائی کو کتاب لگا دیں. دکھائے. گوگل پہ اصل کتاب آئے گی, وہاں پہ گوگل پہ تو کوئی 2 نمبر ہی نہیں چلتی نا. گوگل پہ جی اپلوڈ دکھائے. جنہوں نے کیا ہے انہوں نے اپنی ویب سائٹ سے کی ہے. اگر آپ کو اس پر بھی اطمینان نہ ہو تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے گا, کسی مارکیٹ میں جا کے اس کتاب کا وہ صفحہ نمبر نکال کے چیک کر لیجئے گا. اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ چلے میں آپ کو دکھا دوں کیمرہ میں. بڑی مشہور کتاب ہے, ہر مکتبہ دیوبندیوں اس کے ہر مکتبے میں مل جاتی ہے. بھئی کتاب بھی بڑی ہیں ساری سامنے, میں آپ کو تو نکال کے اس کی دکھا دوں آپ گا کے تو پاس آپ وہ کہیں کتاب گے. پڑھی ہے اس وقت؟ آپ کے پاس وہ کتاب پڑھی ہے اس وقت کون سی؟ جس کی عبارت آگے عثمان بھائی نے پڑھی تھی, وہ زکریا صاحب کی کتاب ہے جو فضائل ایمان. جی فضائل جی جی اعمال کا فضائل اعمال. 467 صفحہ نکالیں آپ کے پاس. ہاں ایک 467 کون سا مطبوعہ صفحہ کون سا آپ کے پاس؟ 467 نکالے مطبوعہ عثمان کون بھائی سا آپ کے کہہ رہے پاس؟ ہیں, اور یہاں پر آپ کی سکرین بڑی کرتے ہیں. چلے میں نکالتا ہوں. انہیں پوچھیں کہ وہ ان کے پاس مطبوعہ کون سا ہے. میرے پاس جو مطبوعہ ہے نا وہ مطبوعہ میرے پاس جی ہے. جی ایک منٹ. ادارہ دینیات, ادارہ دینیات. اچھا انس بھائی, آپ دیکھیں آپ کے پاس لائبریری میں ہے, آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں. اگر آپ جی کے پاس زکریا جی میں صاحب کی وہ کتاب فضائل موجود ہے تو فضائل ایمان جی کا جی فضائل اعمال اس کو نکالیں, اور 467 صفحہ نمبر جو اس مطبوعے کا ہے تو اس سے آگے پیچھے دیکھ لیں, فضائل 10 صفحے کا ایمان. فرق ہوتا ہے, زیادہ نہیں ہوگا. تو آپ دیکھ لیں یہاں پر کھول کے, تو سب کو دکھائیں کہ اس میں کیا یہ عبارت فضائل لکھی ہے ایمان کہ نہیں لکھی. صحابہ. جی میں بھی دیکھتا ہوں. ہاں, اور دوسری بات میں اس کتاب کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ یہ واحد کتاب ہے دو بندیوں کی کہ جس میں وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی چیز کاٹ دی جاتی ہے, وقتاً فوقتاً اس میں کوئی چیز ایڈ بھی کر دی جاتی ہے, من مرضی چلتی ہے ہر ایڈیشن میں. اور اس نہیں ایسی بات کے بات نہیں ہے, دیوبندی شروع سے ہمارے گواہ پاس ہے. ہیں. اس میں سے بہت سارے واقعات ہیں کہ جو کٹ آؤٹ ہو گئے ہیں, نہیں نہیں بھائی ایسی لیکن بات وہ نہیں ہے, جیسے پہلے ہی تھی ویسی ہی ہے. چلیں تو پھر تو اچھی بات ہے نا, اس میں کوئی بات نہیں ہے. آپ وہ کتاب نکال لیں صفحہ نمبر 467, اس کے 1-2 آگے صفحے دیکھ لیجئے گا, 100 پیچھے اگر 67 ہاں پہ نہ ملے تو. فضائل جی جی صدقات میں آپ نے جانا ہے, فضائل صدقات میں. ہاں فضائل صدقات کے باب صدقات ہے میں. وہ. ہاں جی فضائل صدقات میں فضائل جانا ہے آپ نے. ادھر دیکھ اور بھائی فضائل صدقات نہیں, فضائل اعمال لینی ہے. صدقات کر. یار فضائل اعمال کے اندر ہی چیپٹر ہے فضائل صدقات. بردر انس بھائی فضائل اعمال کے اندر نا انہوں نے پارٹیشن کی ہوئی ہے, نماز کے مسائل علیحدہ بیان کیے ہوئے ہیں, اس کی فضیلتیں علیحدہ ہیں. یہ صدقات کے باب میں آئے گا, صدقات کے باب میں. فضائل اعمال کے اندر جو صدقات کا باب ہے نا, فضائل صدقات, اس میں یہ عبارت آئے گی. یار فضائل اعمال بتاؤ یا فضائل صدقات بتاؤ, ایک بتاؤ, ان دونوں کتابوں میں سے ایک میں فضائل بتاتا ہوں, اور صدقات ہی بتاتا یار ہوں. نکالو, فضائل صدقات نکالو, اسی کے اندر یہ فضائل چیپٹر ہے. جی فضائل صدقات نکال لیے. ایک منٹ ادھر اسکرین پہ تو لگائے نا, ہاں جی سب کو نظر تو آئے کچھ کیا کر رہے ہیں آپ, کون سی ایک کتاب پڑھ رہے ہیں, ماشاءاللہ سب کو پتہ چلے. ایک منٹ جگہ کون سا صفحہ نمبر نکالنا ہے؟ فضائل اعمال کے اندر جو فضائل س- صدقات ہے اس میں تو صفحہ نمبر 400
جو میرے پاس مطبوع ہے 467 ہے. مائک میوٹ کر کے پیج پلٹے ہیں, کھڑ کھڑ ہونا شروع ہو گیا کان میں یار. جی یہ دیکھیں یہی ہے. نیٹ نہیں میرا چل رہا. ٹھیک ہے پیج یہ دیکھ لیں بھائی. اب بتائیں کیا پڑھنا ہے یہاں سے. وہاں پہ عبارت ہے جو میں نے ابھی کہ یا اللہ معاف فرمانا, حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا کہ جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں, تیرا ہی ذل ہے, تیرا ہی وجود ہے. یہ والی عبارت پڑھیں. یہاں پہ آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں مطبوعات میں, آپ کو پتہ ہے صفحات آگے پیچھے ہوتے ہیں. یہاں تو کوئی بھی نہیں ایسی بات آ رہی بھائی, یہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں. آپ نے 66 اور 67 کہا نا, یہ صفحہ نمبر نکلا ہوا ہے, یہی کتاب چل رہی ہے, یہی صفحے نمبر اس میں آتے ہیں. اس میں چینجنگ نہیں ہوتی کہ صفحہ آگے پیچھے ہو. آپ خود پڑھ کے بتائیں کہاں لکھا ہے. ایک منٹ اب مجھے دیں. ہم آپ کے پاس ویسے بھی آپ صفحات ادھر ادھر کر لیں اور ادھر دیکھ لیں کہ جہاں پہ یہ ہے کہ یا اللہ معاف فرمانا معاف فرمانا, یہ والا اگر نہ ملے تو میں آپ کو نکال کے دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. نہیں آپ نہیں, میں کتاب میں سے نکال رہا ہوں. یہ فضائل صدقات کتاب ہے, اوریجنل کتاب ہے جو یہ چھپی ہوئی ہے, یہ چیک کریں. یار ابھی کتاب پہ رہے نا وہ پی ڈی ایف میں. جو بندی اپنی عبارات ہی تحریف کر لیتے ہیں تو اس میں کیا ہم آپ کو نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے بھائی, ایسی بات نہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں شروع سے پڑھ رہا ہوں. یہ بہت پرانی کتاب ہے, یہیں نہیں, پڑھی جو ہوتی ہے بندی ادھر سے. تحریفات نہیں کرتے کیا؟ نہیں کرتے بھائی. اگر میں دکھاؤں آپ کو یہ پھر ابھی کتنی آپ کو تحریفات دکھاؤں آپ کو؟ نہیں, ابھی آپ فضائل صدقات پہ رہیں اور مجھے یہ دکھا دیں جو آپ بتا فضائل رہے تھے. صدقات کی بات کر رہے ہیں نا, میں وہی کہہ رہا ہوں. یہ اس کے علاوہ بہت سی چیزوں میں یہ تحریفات کرتے ہیں آپ. نہیں بھائی, ایک ابھی بات چینج نہ کریں, اسی بات پہ رہیں. میں نے آپ کو جو آپ نے کہا وہ ثبوت بھی نہیں صفحہ مانگنا دکھا پھر دیا ہے. کہتے ہیں, ثبوت بھی نہیں مانگنا پھر کہتے نہیں ہیں نہیں, نہیں بھائی, نہیں بھائی. میں نے آپ کو میں نے دکھا دیا جو آپ نے کہا ہے وہ دکھا دیں مجھے. میں نے آپ کے سامنے کیمرے میں بالکل آن کر کے دکھا دیا سب کچھ. ارے اب میں فضائل اعمال نکال لوں نا ذرا, فضائل اعمال میں جا ہاں کے وہ میں فضائل صدقات نکال لوں. موہد بھائی آپ جی ان سے کریں بات, میں کتاب نکال لوں. چلیں نکال لیں. بھائی کتاب نکالنے گئے ہیں. جی نکال لیں. یہ جو چیزیں آپ نے بتائی ہے نا وہی دکھانی ہے بس.
آپ کے پاس یہ مطبوعہ کون سا ہے انس صاحب؟ یہ دیکھ لیں یہاں سے جو بھی میں نے تو میں تو پڑھتا ہوں خود کتب خانہ اور فیضی. کچھ دیکھ جی بھائی آپ گفتگو کریں کوئی اور گفتگو کریں میں کتاب نکالوں انٹرنیٹ تھوڑا سا نا وہ براؤزنگ کری جا رہا ہے آپ کریں بات جی بھائی بولیں بھائی میں بھی وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عام لوگوں حدیث کا طرح فصل ہے آپ میں طرح کو. جی جی نکال لیں کتاب کوئی مسئلہ نہیں چل یار کتاب تو ڈاؤن لوڈ ہو گئی ہے وہ ڈاؤن لوڈ کہہ رہا ہوں براؤزنگ ہو گئی ہے بس چل وہ ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے کیونکہ درانے انٹرنیٹ دکھاؤں گا نا تو وہ پیج براؤز کرتا جائے گا وہ صفحہ آ یار گیا مطبوعہ بس مل گیا وہ والا آپ کو؟ یہ یار دیکھیں نا بھائی میری کمپیوٹر بات سننا ذرا کتاب یہ دیکھو ابھی بھی براؤز کر رہا ہے یہ دیکھو وہ براؤزنگ پہ چل ہی جا رہا ہے تو اس لیے میں کہہ رہا تھا ذرا آپ اس طرح صحیح سے ڈاؤن لوڈ ہو جائے اوریجنل کتابیں رکھیں ہاں یہ ان میں تو بہت چینجنگ ہو جاتی ہے ایڈیٹنگ ہو جاتی ہے بہت کچھ ہو جاتا ہے ان میں نہیں یار وہ پھر اوریجنل کتاب سے ویریفائی بھی تو ہو جاتی ہے نا بات یہ ہے کہ نہیں مجھے تو نہیں اس کا پتہ چلے دیکھ لیتے ہیں اچھا جی یہ آگے ہاں یہی ہے میرے پاس آگے 467 اس کا جو ہے نا ایک منٹ میں ڈاؤن لوڈ پہلے لگا ہی دوں یار جیسے میں ڈاؤن لوڈ پہ کلک کرتا ہوں تو وہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں یہ وہ اچھا عثمان بھائی وہ مجھے واٹس ایپ پہ اسکین تو بھیجیے گا ذرا میں دیکھوں تو صحیح وہ. میں آپ کو لنک بھیجتا ہوں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ادھر سے وہ پتہ نہیں کیا وہ کہہ رہا ہے کہ آئٹم میرے ناٹ سامنے کھلی اویلیبل ہوئی ہے آئٹم میں آپ ناٹ کو اویلیبل دکھاتا ہوں. میں آپ کو دکھاتا ہوں. چلے آپ دکھا دیں کھلی تو ہوئی ہے یہ میں نے کھولی تو ہے نیٹ پہ لیکن یہ مطبوعہ کوئی اور ہے. نہیں جو میرے پاس نظر آ مطبوعہ ہے نا رہی وہ بالکل وہی صفحہ ہے یہ صفحہ بھی میرے آ گیا یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں صفحات آ رہے ہیں نا نظر
ٹھیک ہو گیا. جی لیکن وہ بیچ میں نا براؤزنگ کرنے لگ جاتا ہے، یہ پتہ نہیں یہ archive.org جو ہے نا اس کی وجہ سے ہے یہ دیکھیں میرے بھائی، یہ آ گیا صفحہ 67، یہ دیکھ لیں میرے پاس صفحہ 67 آ گیا. یہ دیکھیں یہی عبارت ہے، یا اللہ معاف فرمانا حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا، جھوٹا ہوں کچھ نہیں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں کچھ نہیں، اور وہ جو میں ہے وہ تو ہے، میں اور تو خود شرک در شرک ہے. یار یہ باتیں مجھے یہاں کہیں بھی نہیں نظر آ رہی. بھائی آپ دیکھ لو، یہ فضائل صدقات ہے، میں اس کا ٹائٹل پہ ہی دکھانے لگا ہوں آپ کو، یہ دیکھ لو جہاں سے، یہ دیکھ لو فضائل اعمال جلد دوم، یہ میرے پاس ہے مطبوعہ، یہ دیکھ لو. میں اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں لکھا، یہ کتاب ہے. نہیں آپ کے پاس جو مطبوعہ ہے نا یہ مطبوعات جو چینج کرتے رہتے ہیں. نہیں چینج بھائی، نہیں چینج ہوتا ہے. یہ ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں، ہمارے پاس یہی شروع سے چل رہی ہے، اور کیونکہ میں نے یار وقت لگایا تبلیغ میں یہ پڑھی ہے میں نے کتابیں. یہ آپ ایسی کوئی اس میں باتیں ہیں، او بات نہیں بھائی ہے ان میں. آپ کی تحریف شدہ چیزیں یہ ہیں. اوریجنل جا کے نا میری بات سنو، آپ لیں اوریجنل مکتبہ فکر سے، دارالعلوم دیوبند سے نا، یہ جو پی ڈی ایف ہے نا، یہ پی ڈی ایف یہ دارالعلوم دیوبند جی والوں سے لے کر شائع کیا ہوا ہے، ادھر پی ڈی ایف سکین، یہ دیکھ ہمارے لیں. پاس اوریجنل پڑھی ہیں. یہ بہت پرانی کتابیں ہیں، دیکھیں نا یہ یہ لیں پیچھے سے میں آپ کو چلے دکھا اس دوں. کا جلد ثبوت آپ کو میں جلد دیتا ہوں، اس کا ثبوت ایک اور دیتا ہوں آپ کو، میں آپ کو دیتا ہوں ثبوت. میں اور تو شرک در شرک ہے نا، یہ دیکھیں ثبوت آپ کی ویب سائٹ سے میں دیکھتا ہوں. ویب سائٹ پہ آپ کا اس کا جواب دیا گیا ہے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے، یہ دیکھیں دارالفتاوی، یہ دیکھیں آپ جواب دیتے ہو، یہ دیکھیں یہ جہاں سے میں نے یہاں پہ لکھا میں اور تو شرک در شرک ہے، اس کا جواب وہ کیا دیتے ہیں، یہ دیکھیں. کہتے ہیں حضرت شیخ نے فضائل ذکر میں لکھتے ہوئے کہ مولانا رائے پوری کے خادم تھے جن کو کئی وقت استنجا کے لیے اس وجہ سے جانا نہیں ہوتا تھا کہ ان کو انوارات نظر آتے تھے. اب اس مسئلہ میں غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کیا گستاخی ہے. یہ ہے سوال کہ حضرت شیخ نے فضائل ذکر میں میں فصل دوم کے تحت حدیث کے نیچے کشف کے بارے میں لکھتے ہوئے کہا ہے کہ مولانا رائے پوری کے خادم تھے جن کو کئی وقت استنجا جانے کے لیے اس وجہ سے جانا نہیں ہوتا تھا کہ ان کو انوارات نظر آتے تھے. اب اس مسئلہ میں غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کا گستاخی ہے کہ گندگی کی جگہ بھی اللہ، یعنی کہ ان کو کیونکہ ہر جگہ اللہ نظر آتا تھا. اس کا ہم کیا جواب دیں؟ کہتے ہیں کہ دوسرا سوال ہے کہ حضرت شیخ نے فضائل صدقات حصہ دوم میں حدیث نمبر 10 کے تحت مولانا رشید گنگوہی کا خط نقل کیا، جس کے آخر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، گناہگار ہوں، سب تیرا ہی ذل ہے، اور میں ہوں اور تو ہے، اور تو ہے وہ میں ہوں، میں اور تو شرک دا شرک ہے. اس عبارت کو لے کر غیر مقلدین بڑا ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ یہ جماعتی ہما اوس کی تبلیغ کرتے ہیں اور ان دو بندیوں کا یہی عقیدہ ہے. اب بتائیں، اب یہ فتویٰ ہے، اب یہاں سے ثابت ہو گیا کہ یہ عبارت آپ کی کتاب میں ہے، تبھی تو اگلے نے سوال کیا. یہ سوال نمبر ہے، دیکھ لیں سوال نمبر ہے 4863، دارالفتاء دارالعلوم دیوبند. یہ ثابت ہو گیا کہ یہ آپ کی کتاب میں ہے، آپ مان نہیں رہے، میں نے دکھایا بھی ہے. آپ کے پاس جو مطبوعہ ہے اس میں سے یہ نکال دی گئی عبارت. اب اس کا جواب دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سب تیرا ہی ذل ہے. اس جملے کا واضح مطلب یہ ہے کہ تمام موجودات کا وجود باری تعالیٰ کے وجود سے ہے. موجودات کا اپنا مستقل ذاتی وجود نہیں، تمام موجودات اپنے وجود میں ذات باری تعالیٰ کی محتاج ہے. لیکن انہوں نے اس کے اوپر فتویٰ دیا ہے. ہمارے نزدیک بھی یہ فتویٰ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں اور تو شرک در شرک ہے. یہ غلط ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یا اللہ تو اور میں شرک در شرک ہے. اس کے اوپر تو ہماری گرفت ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے. یہ بھائی دیکھ لو اوریجنل کتابیں لا کے نا وہ دکھائیں، میں آپ کو اوریجنل دکھا رہا ہوں. یہ بھائی ساری میں نے ایڈٹ کی تفصیل آپ اور ہم میں اختلافات ڈالنے کے لیے ہیں، اور کچھ سنو، نہیں ہے اس چیز. آپ نہ اوریجنل دکھائیں ایسے اگر نہیں. میری بات ابھی. سنیں، اب میری ہاں بات جی سنیں، اب میری بات سنیں نا، میری بات سنیں. آپ کے پاس جو مطبوعہ ہے اس میں یہ عبارت نہیں ہے. میں مان لیتا ہوں ہو سکتا ہے کہ آگے پیچھے صفحات ہوں لیکن آپ کو نہیں ملے. اب دوسری بات، میرے پاس جو مطبوعہ ہے میں نے اسے دکھا دیا، اس کی تصدیق میں نے آپ کے ہی دارالفتاء دارالعلوم دیوبند سے دکھا دی، انڈیا سے، کہ واقعی یہ عبارت موجود ہے.
उन्होंने नीचे उसका दिफा करते हुए जवाब भी दिया है। वो यहाँ पे कह देते कि ये इबारत किसी ने जानबूझ के अंदर दाखिल की है ताकि लड़ाई बढ़े। वो कह रहे हैं गैर मुकल्लदीन इसके ऊपर एतराज़ कर रहे हैं, हज़रत जवाब दें। वो फिर जवाब दे रहे हैं, जवाब दिया इसका मतलब साबित हो गया कि ये इबारत मौजूद है। आगे जवाब देते हुए वो चले कहते हैं मैं हूँ वो तू है, जो तू है वो मैं हूँ। ये जुमला सूफिया की इस्तिलाह है, ऐनियत की एक तबीर है, जिसका मतलब सूफिया के यहाँ ऐन ज़ात बारी ताला का एहतियाज है। यानी जितनी मखलूक़ात और असबाब ज़ाहरियाँ हैं उनका वजूद, उनकी तस्वीर हेज कल अदम नजर आने लगे और आदमी को सिर्फ ऐन ज़ात बारी ताला का मोहताज समझने लगे। ठीक है जी, जी भाई, अब मेरा ना साबित हुआ ये मोबाइल बंद इबारत होने आपकी लगा है। है। जी मोबाइल बंद होने वाला है, मैं चार्जर लगा रहा हूँ। चल बाद में आपसे बात दोबारा आता हूँ। अच्छा, ये जो आपके पास मतबूआ है ना, मैं आपको बताता हूँ इसके कौन से सफ़े पे है। मैंने मेरे ख्याल पे मेरे पास भी वही है। इसके मतबूआ ये जो हदीस नंबर बता दी ना आपने उस्मान भाई, इससे आसानी होगी। हदीस नंबर 10 के तहत है फ़ज़ाइल सदक़ात में। अभी मैं 12 पे पहुंच गया हूँ, ब्राउजिंग हो रही है सफ़े की। एक मिनट से ये आ भाई गया। मैंने जो मेरी आपके पास नमाज है भी ना रहती, मैं अभी अनस आता भाई, हूँ आपके पास। अनस भाई आपके पास जो किताब है ना उसका सफ़ा नंबर 440 की हदीस नंबर 10 है। देखिए ज़रा वहाँ पे। हाँ निकालिए ज़रा 440 निकालिए। तो भाई मेरा मोबाइल बंद है, मेरी नमाज भी रहती है, नमाज पढ़ के मैं वापस आता हूँ। ये बात नहीं है, वो मैं दिखा दूंगा। अभी अभी आता हूँ, थोड़ी अगर आप टाइम इल्ज़ाम दे ना दे मुझे, कोई 10 फिर मिनट आप का कोई टाइम बात दे। इल्ज़ाम तो ना लगाएं कि किसी ने दाखिल कर दी है ये इबारत। हदीस कोई नंबर 10 बात नहीं, नहीं, निकालिए। इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। मैंने जो देखा है वो आपको बता दिया। अभी मैं आपकी दोबारा आके ना वो भी देख लेता हूँ। बस मुझे नमाज पढ़नी, 10 मिनट दे मुझे, ओके नमाज ओके मेरी रहती है ठीक अभी। है, ओके हाँ ठीक जी, है भैया, ओके ओके ओके। जी ठीक। देखें अल्हम्दुलिल्लाह वो इंटरनेट की थोड़ी सी उस्मान भाई, प्रॉब्लम। जी उस्मान जी भाई, जी जी। ये जो हदीस नंबर 10 है जो आपके पास मतबू है, उसका ऑप्शन नंबर क्या है, जरा लगाइएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर मतलब हाँ, उसके नीचे ना उसने हाइडिंग के साथ ऑप्शन दिए हुए हैं कि इस पे ये तबसरा है, इस पे ये तबसरा है। ये देखें ना, मैं हदीस नंबर 10 पे पहुंच गया। वो हदीस नंबर 10 से उसने नकल किया ना, ये वो है वहाँ पे है कि सफ़ा नंबर हजरत 464। हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है, ऐसे भी एक शख्स ने कहते हैं कि ये दरख्वास्त की कि आप मुझे कोई नसीहत करें, ये वाली। उन्होंने फरमाया जब नमाज पढ़ो तो बहुत अच्छी तरह वज़ू करो, इसलिए बगैर वज़ू की नमाज नहीं होती, बगैर नमाज के ईमान नहीं। जब नमाज शुरू करो तो ऐसे पढ़ो जैसे आखिरी नमाज हो। बहुत सी हाजतें तलब ना किया करो, इसलिए कि ये भी नूरी फ़िक्र है, नूरी फ़क्र है। जो चीज़ दूसरों के कब्ज़ा में हो उससे अपने आप को बिल्कुल मायूस रखो। यही असल यही असल गिनाह है, और कोई कलाम या कोई फ़ेल ऐसा ना करो कि जिससे फिर माजरत करनी पड़े। ये है अत्तहाफुस आदा। आगे है हल लुगात, यानी कि वो जो आगे पॉइंट लिखे। कहते हैं इमाम गजाली फरमाते हैं कि बाज़ आदमी ये समझते हैं कि माल का छोड़ देने वाला ज़ात। अच्छा आगे चलते जाएं। यहाँ पे जाके वो फिर हज़रत रशीद गंगोही का वो लेके आते हैं ये कौल, यही कि तू और मैं शिरक दर शिरक है। ये शिरकिया जुमला है, ये शिरकिया जुमला है, और इसको ये वहदत अल वजूद की तरफ लेके आ रहा है कि तू और मैं शिरक, हम अल्लाह और खालिक जो है वो क्या शिरक दर शिरक है? अल्लाह और मखलूक जो है वो शिरक दर शिरक है क्या? इमाम गजाली के कौल से पहले आता है ये इबारत। इमाम गजाली ठहरे, हाँ जी, इमाम गजाली के अगले सफ़े पे, इमाम गजाली का जो पिछले सफ़े पे है उससे अगले सफ़े पे ये इबारत है। मैं देखता हूँ एक मिनट। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मैंने कहना था ये जो मुझे वैसे पता नहीं है बात क्या हो रही है, लेकिन अभी जो बात हुई है ना, ये मैंने कहा था इसकी तारीफ ही पूछ रहे थे, इसकी असल तारीफ क्या? क्योंकि ये जो मामला है ना वजह वजूद वाला, ये तो बड़ा नाजुक मामला है। इन बेचारों को तो तारीफ का ही नहीं पता इसकी असल तारीफ क्या है। जी
ایک تو فائدے بڑے لکھے ہوئے ہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی اچھا کیا ہے آصف بھائی، اپنا